السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ومن لم يستطع منكم اور جو کوئی نہ طاقت رکھے تم میں سے طولاً زیادہ لمبی عمر تک نکاح کی اخراجات کی این کے المحصنات کہ وہ محصنات المؤمنات پاک باز کواری عورتوں سے نکاح کرے فمما ملکت ایمانکم تو وہ ان سے نکاح کر سکتے ہیں جو ملک یمین ہیں من فتیاتکم المؤمنات وہ ملک یمین جو نوجوان بھی ہوں اور مومنہ بھی ہوں واللہ اعلم بایمانکم اور اللہ جانتا ہے تمہارے ایمان کو بعضکم من بعض بعض تمہارے بعض ہی سے ہیں یعنی ملک یمین ہو یا آزاد ہو بحثیت انسان وہ ایک ہی جنس سے ہیں فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ
تو ایسی ملک یمین جن سے تم نکاح کرنا چاہو ان کے جو مالک ہیں ان کی اجازت کے ساتھ کرو، وآتوہن اجورہن بالمعروف، اور ان کا بھی باقاعدہ حق مار جس طرح آزاد عورتوں کا ادا کیا جاتا ہے حق مار ادا کرو معروف طریقہ سے، محصنات غیر مصافحات، پاک بازی کے لیے وقت گزاری کے لیے نہ ہو، ولا متخذات احدان، اور وہ مل کے یمین ایسی نہ ہو کہ وہ چھپے یار پکڑتے رہے ادھر ادھر منہ مارتی پھرے۔ فَإِذَا أُحْسِنَّ، پس اگر وہ نکاح میں آ جائیں آپ کے، فَإِنْ أَتَيْنَا، پس اس نکاح میں آنے کے بعد وہ آئیں بِفَاحِشَةٍ، بے حیائی کو، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ، پس ان پر آدھا ہے مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، جو آزاد عورتوں کا سزا ہے اس سے ان کو آدھی سزا دی جائے گی۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ اس سبب سے ہے کہ تم خشوع خضوع اختیار کرو، تم سے خشوع خضوع کا پتہ چلے کہ تم کیا کرتے ہو، کس انداز سے ہو۔ وَأَن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر سے کام لو، خَيْرٌ لَكُمْ، تو بہتر ہے تمہارے لیے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بخشنے والا پیار کرنے والا ہے۔ یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ، لیبین لکم، تاکہ ظاہر کرے تمہارے لیے، ویہدیکم، واضح کرے تمہارے لیے، ویہدیکم، اور سکھائے تم کو، ہدایت کرو تم کو، سنن الذین، طریقوں ان لوگوں کی، من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر چکے، ویتوب علیکم، اور لوٹ آئے تم پر، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا بھی ہے حکمت والا بھی۔ واللہ یرید، اللہ تو چاہتا ہے، ان یتوب علیکم، یہ کہ لوٹ آئے تم پر، ویرید الذین، اور چاہتے ہیں وہ لوگ، یتبعون الشہوات، جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ان تمینوا میلا عظیما، یہ کہ تم دور کی دوری میں جا پڑو۔ یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ، ان یخفف عنکم، یہ کہ کم کرے تم سے، وخلق الانسان ضعیفا، لیکن انسان کمزور پیدا ہوا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، آج کے سبق میں 4 آیات کریمات تلاوت کی گئی ہیں، ترجمے کے ساتھ آپ سن چکے ہیں۔ مضمون جو پیچھے چل رہا ہے وہ اگر آپ کو یاد ہو کہ نکاح میں وہ عورتیں جو آزاد ہیں اور وہ عورتیں جو مل کے یمین ہیں، دونوں کے احکامات میں فرق ہے۔ مرد کو کہا گیا الرجال قوامون، مرد جو ہے وہ قوام ہے، مرد ذمہ دار ہے عورت کے اخراجات کا۔ وہی عورت بچی جب پیدا ہوتی ہے تو والدین، والد خصوصاً اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ پھر یہ ذمہ داری کہیں خدا نہ کرے کہ اگر باپ نہ رہے تو بھائیوں پر، چچا پر، ماموں پر، یعنی اس طرح رشتوں میں آ جاتی ہے بعض اوقات، لیکن بہرحال جو روٹین میں چلتا ہے وہ یہی ہے کہ اس کی ذمہ داری باپ پر ہے۔ اور باپ کے بعد جب وہ کسی دوسرے کے ہاں باقاعدہ نکاح کر کے چلی جائے تو پھر جس کے نکاح میں ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے نان و نفقہ کا بندوبست کرے۔ یہ طریقہ جو اسلام نے دیا ہے۔ ایک بات مزید میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں ایسا سلسلہ بن جائے کہ طلاق تک نوبت آ جائے۔ عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ بچے
ماں کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ ویسے یہ کل وقتی بات تو نہیں، جز وقتی میں ایک بات کرنے لگا ہوں کہ آج کے دور کو اگر دیکھا جائے، اصلاح کے لیے کہیں اگر ایسا معاملہ درپیش ہو، اگر مرد زیادتی کر کے طلاق دیتا ہے تو اس کے بچے اسے واپس سونپ دیے جائیں کہ یہ بچے تیرے ہیں، تو ان کی حفاظت کر۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ 50% ہمارے زمانے کی جو طلاقیں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ جب یہ پتا ہو نا کہ یہ بچوں کا صرف نان و نفقہ نہیں دینا، ان کا پیشاب پخانہ بھی صاف کرنا ہے، اور مائیں یعنی بچوں کی دادیاں، پھپھیاں، شوق شروع میں بڑا ہوتا ہے، یہ وقت نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یعنی یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ویسے مطلب طلاق کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اگر یہ سلسلہ بن جائے کہیں کہ لوگ فیصلہ کر لیں علاقے میں کہ بھئی کسی کو طلاق ہوگی تو بچے تمہیں واپس ملیں گے اور پرورش تمہیں کرنا پڑے گی۔ وہ خواتین الگ لے کر بیٹھی رہتی ہیں بچوں کو، والدین پر ذمہ داری اور بچی کے والدین پر آ جاتی ہے، وہ باپ نہ خرچہ صحیح طریقے سے دیتا ہے۔ معاشرے میں جو اس وقت چل رہا ہے، تو یقینی بات ہے اس میں بہت حد تک تبدیلی آ جائے گی۔ دوسرے جو اسلام نے اصول مقرر کیے ہیں، اس میں حق مار کا تقرر جس طرح کیا ہے، وہ باقاعدہ اگر حق مار دیا جائے، عورت کو گھر میں مال دے کر خرچ کر کے لایا جائے، پھر وہ مال اسی کے ذمہ داری میں آ جائے کہ یہ تیرا ہے، تم جان تیرا کام جانے۔ گویا دوسرے لفظوں میں یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر ایک عورت کو کوئی حق مار میں زیور دے دیا جاتا ہے، جائیداد دے دی جاتی ہے، تو وہ جائیداد کی ذمہ داری اب اس مرد پر نہیں ہے، یہ جس کی ہے اس پر ذمہ داری ہے کہ جو اس کی معاملات ہیں وہ پورے کرے۔ گویا اس پر جو صدقات وغیرہ دینے ہیں، یعنی زکوٰۃ کا جو سلسلہ اس کا ہے، وہ اس عورت کے اوپر ہے کہ کوئی ذمہ دار وہ ہے اس کی۔ یعنی اب دیکھیں نا معاشرے میں وہ چیزیں جو ہمیں نہیں اپنے اوپر لینا چاہیے وہ ہم لے لیتے ہیں، اور جو ذمہ داری ہمارے اوپر اللہ نے نہیں ڈالی وہ ہم لیتے ہیں، اور جو ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے وہ ہم لینے کو تیار نہیں ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا ظلم ہے اس وقت اسلام کے ساتھ جو ہم کر رہے ہیں کہ نام ہی سارا اسلام کا رکھا ہوا ہے، کام سارا وہ ہے جو اسلام کا نہیں ہے۔ اگر یہ سلسلہ بھی بن جائے تو حق مار والے معاملات میں بھی بہت حد تک آسانی ہو جائے کہ مرد خواہش کرے میں زیادہ سے زیادہ دوں تاکہ یہ ذمہ دار رہے، یہ بھی اپنا کچھ دیکھے کہ مجھے کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے کمانا ہے، کس طریقے سے خرچ کرنا ہے، کس طریقے سے خرچ ہوتے ہیں، کون سا مجھے جیب خرچ ملتا ہے جس میں سے مجھے بچا کر یہ باقی اخراجات بھی پورے کرنے ہیں جو میری ذمہ داری میں ہے۔ یعنی سارا نظام درست ہو جاتا ہے اگر اسلام کے اصولوں پر عمل کر لیا جائے۔ لیکن ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ ہمارے اکثر بار بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ بات کرتے وقت بڑی شرم آتی ہے لیکن لڑتے وقت کوئی شرم نہیں آتی۔ یعنی ہمارے یہاں صورتحال یہی ہے کہ بات کرنا ہونا تو شرم آتی ہے لیکن لڑائی جھگڑے میں کوئی شرم نہیں ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ۔ طول اور عرض آپ جانتے ہیں، طول کہتے ہیں لمبائی کو، یعنی وہ آدمی جس کو پتا ہے کہ مجھے یہ اب پوری زندگی کا ایک میرے ساتھ دوسرا ساتھی ہے میرا، اس کی ذمہ داریاں میرے اوپر ہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں مستقل اس کی ذمہ داریوں کو نبھا نہیں سکتا تو ظاہر ہے آزاد عورت کی ذمہ داریاں اور انداز سے ہیں، غلام کی ذمہ داریاں اور انداز سے ہیں۔ اگر وہ غلام ہے، لونڈی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی ذمہ داری ڈیوائڈ ہے، اس مرد پر بھی ہے یا اس عورت پر بھی ہے جس عورت یا مرد کے وہ محکوم بنی ہوئی ہے، اور یہ جس کے نکاح میں آئی ہے وہ جس کو جتنا وقت دے رہی ہے اس کے مطابق اس کے اخراجات بھی وہ تقسیم ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، جو ان کے اہل ہیں ان کی اجازت سے نکاح کرنا ہے۔
ان کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کیا جا سکتا. تو فرمایا جا رہا ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ جو شخص اس بات کی طاقت نہ رکھتا ہو کہ میں دیر تک اس سلسلے کو انجام دے سکوں گا. یہ استطاعت جو ہے نا، یا استطاع جسے کہا ہے، تا واو اور عین، تو یہ مادہ ہے اس کا، اور کہتے ہیں کسی کام کو سر انجام دینے کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہو وہ اسباب پورے ہو سکے، تو یہ ہے استطاعت. جس کام کو انجام دینا ہے اس کام کو انجام دینے کے لیے جو اسباب چاہیے وہ اسباب مکمل طور پر کوئی ادا کر سکتا ہو، اس کی طاقت رکھتا ہو، تو اسے عربی میں کہتے ہیں استطاعت. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ، جو شخص اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ جو اس کے اسباب ہے وہ پورے باقاعدہ طور پر ادا کر سکے. کس کی؟ فرمایا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، طولاً، لمبی عمر تک، یعنی کتنی زندگی ہے یہ پتہ نہیں، پوری زندگی کے لیے انسان اگر یہ سمجھے کہ میں یہ اخراجات برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں تو کیا کرے؟ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، پھر وہ جو ملک یمین ہے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ نکاح ہی ہے. تو یہ جو سلسلہ ہمارے ہاں معروف ہو گیا ہے یا پیچھے سے چلتا سنتا ہم چلے آ رہے ہیں، اس کی نفی قرآن کریم نے واضح طور پر کر دی کہ اس کی نکاح کے بغیر اسے اپنے گھر لایا نہیں جا سکتا. فرمایا ما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، اس میں بھی دو چیزوں کو لازم کر دیا. ایک فتیات کہتے ہیں نوجوان، یعنی وہ بوڑھی نہ ہو، ظاہر ہے جس مقصد کے لیے لا رہے ہیں اس کا نوجوان ہونا بھی ضروری ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ بچی سے، یعنی جو ابھی جوان نہیں، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. وہ مل کے یمین ہو تو بھی نہیں ہو سکتا. آزاد کے جو پہلے آزاد ہے تو وہ تو بدرجہ عدم ہے کہ اس سے نکاح نہیں ہو سکتا بلوغ سے پہلے. تو یہ ساری چیزیں واضح ہو رہی ہیں، لیکن جہاں جس طرح دل کرے ہمارا وہ اسلام ہے، وہ ممکن ہے کہ جدھر چاہے ہم بول لیں. یہ باتیں سوچنے کی اور سمجھنے کی تھی. فرمایا واللہ اعلم بایمانکم، اللہ جانتا ہے جو تمہارے اندر ایمان ہے نا، اس کا اللہ کو پتا ہے کہ کتنا ایمان ہے، کتنے پانی میں وہ پتا ہے اللہ کو. اللہ سے کوئی بات بھولی ہوئی نہیں ہے. تم کیوں کر رہے ہو نکاح اللہ جانتا ہے. اگر تم اس لیے کر رہے ہو کہ خیر ہے، اللہ کوئی میرے لیے بہتر راہ نکالے گا، تو بالکل اللہ بہتر راہ نکالے گا. آپ ہمت جاری رکھیں اور ہمت کر کے نکاح کریں آزاد عورتوں کے ساتھ، کوئی مشکل نہیں ہے. آپ اس کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، پھر اللہ سے توفیق مانگیں، اللہ آپ کو مددگار ہو جائے گا. فرمایا کہ بعضکم من بعض، یہ بات یاد رکھو کہ کوئی ملک یمین ہے یا آزاد ہے. بعضکم من بعض، تمہارے بعض ہی سے ہیں، یعنی تم ایک ہی جنس سے تعلق رکھتے ہو. اگر اس کو اللہ نے ملک یمین بنا دیا ہے، کوئی ایسا سلسلہ اس کے اوپر آ گیا ہے، کسی ایسی جگہ میں اس کی پیدائش ہو گئی ہے، کسی ایسے سلسلے کے اندر وہ پھنس گئی ہے، اگر تو یہ نہ سمجھو کہ اب یہ جو پھنسے ہوئے ہیں یہ انسان نہیں رہے، یہ بھی تمہاری طرح انسان ہی ہے. یہ آزادی بھی اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے نا. جیسے اللہ رب کریم نے آنکھیں دی ہیں، پاؤں دیے ہیں، جیسے اللہ رب کریم نے ہاتھ دیے ہیں، باقی آزاد دیے ہیں، ایسے ہی اگر اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے تو یہ بھی اللہ کا ایک فضل اور کرم ہے. دنیا میں زمانے میں کتنے لوگ ایسے آتے ہیں جو آنکھ سے محروم ہیں، پاؤں سے محروم ہیں، ہاتھ سے محروم ہیں، تو ان کا اختیار نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی ایسے سلسلے میں پھنس گیا ہے تو اس کا اپنا اختیار نہیں ہے. ہاں، اس کی آزادی کا فکر کرنا، یہ مسلمان ہو تو حق ہے تمہارا. تو مالدار ہو، اللہ کے فضل و کرم سے ریل پیل ہے، خیر ہے، تو آزاد کرو ان کو. اور اس آزادی کے لیے کوئی ایسا ہے جو مال لے کر پھنسا ہوا ہے تو آزاد کرو. اگر کوئی ویسے جکڑا ہوا ہے ایسی جکڑن کے اندر کہ وہ کسی کا غلام تو نہیں ہے
لیکن مقروض ہو چکا ہوا ہے، تو اس کے قرض کو بھی ادائیگی کا فکر کرنا چاہیے معاشرے کے افراد کو، کہ اس نے کسی مجبوری کے تحت یہ کوئی مال پکڑا تھا، پیسے لیے تھے، کوئی کام لیا تھا، اب اس کا پورا نہیں ہو رہا، تو جن کے پاس وہ مال اور دولت کی فراوانی ہے ان کا حق ہوتا ہے کہ وہ اس کے ہیلپ فل بن کے اس کے ساتھ تعاون کریں۔ تو یہ بات فرمائی بعضکم من بعض، تمہارے بعض ہی سے ہیں، یعنی جو آزاد ہیں اور جو غلام ہیں ان کی جنس ایک ہی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آزاد ہے تو وہ کوئی جنس اور سے آ گیا ہے، یا کوئی غلام پیدا ہوا ہے تو ان کی کوئی جنس اور ہو گئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فرمایا فانکحوہن بإذن اہلہن، جب ایسی غلام عورتوں سے آزاد نکاح کرنا ہو تو ان کے جو اہل ہیں ان سے، ان کی اجازت سے۔ اب اجازت وہی بات ہے، دو طرح سے اجازت ہے۔ ایک تو اجازت کی یہ شکل ہے کہ آپ نے جو مال ان کو دیا ہوا ہے وہ مال ان کو، یعنی جو مال انہوں نے دے کر لی ہوئی ہے وہ مال ان کو دو اور اس کو آزاد کر کے نکاح میں لے لو، ایسی بات بھی ہے۔ یہ بھی ہے کہ ان کی اجازت سے نکاح کر لو، نکاح کر کے بعد میں ان کی غلامی سے آزاد کروا دو۔ ایسی بھی صورت ممکن ہے کہ تم ان کی غلامی میں بھی ان کو رہنے دو اور اپنے نکاح میں بھی لے لو، اپنی ضرورت بھی پوری کرو، ان کی بھی پوری کرتے رہے۔ تو آپ اپنے حالات کے مطابق جس طرح کا بھی فیصلہ کریں گے وہ آپ اپنے متعلق بہتر سمجھتے ہیں، جس طرح کریں گے وہ بہتر ہے۔ فرمایا فانکحوہن بإذن اہلہن وآتوہن اجورہن بالمعروف، ان کا بھی حق مار معروف طریقہ سے ادا کرنا ہے۔ اس حق مار کے بغیر نکاح ان کا بھی نہیں ہے۔ حق مار اتنی ضروری شے ہے کہ یہ اگر غلام کے ساتھ بھی نکاح کرنا ہو تو حق مار اس پر بھی لازم ہے۔ ہمارے ہاں آزادی میں جس طرح کی صورتحال ہے وہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ ہم حق مار کے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جہاں یہ نکاح پر اتنے اخراجات آتے ہیں کہ الامان والحفیظ، لیکن جب وقت آتا ہے حق مار کا، ٹول والے کو ہو سکتا ہے 50,000 روپیہ دے دیا ہو، حق مار کی باری آئے گی تو وہی 5-10 سے اوپر نہیں پڑے گا۔ یہ معاشرتی ظلم ہے۔ کون کروا رہا ہے؟ یہ ملا، کیونکہ اس کو اپنا سودا بیچنا ہے، اگلے کا اس میں کیا بنتا ہے کوئی اس کی فکر نہیں ہے۔ میرے بھائی، اگر کسی شخص کے پاس ایک بات کا علم ہے، وہ اپنے پاس اس کو چھپا کر رکھتا ہے، تو وہ بھی خائن اور اسی طرح کا ظالم ہے جس طرح کا ایک آدمی دودھ دیتے ہوئے اس میں پانی ملانے والا ہے، جس طرح مرچیں پیسنے والا بیچ میں دوسری چیزیں ملاوٹ کرنے والا ہے، بالکل اسی طریقے سے، بلکہ یہ اس سے زیادہ ظالم ہے۔ انہوں نے بھی اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں ملاوٹ کی ہے، یہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی تعلیم میں ملاوٹ کر رہا ہے۔ ان کے متعلق تو ہم پڑھتے اور سنتے رہے، ان کے متعلق بھی پڑھیے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا ایک قوم جب معراج پر تھا، اس کے ہونٹ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، زبانیں بڑھ رہی ہیں، فرشتے آگ کی کینچیوں سے ان کو قتل رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دین کے اندر بد اعتدالی برتی ہے، احتیاط نہیں کی، بد اعتدالی کی ہے، اعتدال سے کام نہیں لیا۔ لیکن حقیقت وہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو بھولے ہوئے ہیں۔ فرمایا یہ کرنا کیوں ہے نکاح؟ محصنات غیر مصافحات، پاک بازی کے لیے، وقت گزاری کے لیے نہیں۔ وقت پیسہ دے کر وقت گزارا اس کے لیے نہیں۔ تو وہ ملا بھی ذرا سوچیں جو ایک وقت کے لیے مختصر تیاری کر کے نکاح کرواتے ہیں، کس لیے؟ کہ یہ جی
طلاق ہو گئی تھی، اب صورت کوئی نہیں، تو اس کا نکاح کر دو کہیں اور تھوڑے وقت کے لیے، 1-2 راتوں کے لیے، پھر یہ طلاق دے دے، پھر واپس آ جائے. تو یہ مصافحات ہیں، محسنات نہیں ہیں. یہ نکاح پاک بازی کے لیے نہیں ہے، یہ بے حیائی کے لیے ہے. تو ایسا نکاح اور ایسا مال دے کر بھی اگر کیا جائے تو نکاح نہیں ہے. فرمایا محسنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان. ایسی خواتین جو گھریلو خواتین ہیں ان میں، اور جو اس طرح کی خواتین ہیں جن کو ڈیرے شیرے پر کام کرنا ہے، باقی معاملات ہیں، آنا جانا ہے، ضروریات زندگی میں، ظاہر ہے وہ غلام ہے تو وہ ہر کام کا جس طرح کا مالک چاہے وہ لیتا ہے نا اس سے. تو اب وہ آتی جاتی ہیں، تو اس سلسلے میں کہیں وہ ایسا نہ ہو کہ انہوں نے کچھ دوسری طرف بھی کوئی جرانے لگائے ہوئے ہوں، کیونکہ ان کے ہاں ان سے سہولت زیادہ ہے اس کی. وہ اس معاملے میں غلام ہو کر آزاد ہیں تھوڑی. تو فرمایا ایسی بات نہ ہو تو پھر آپ ان کے ساتھ نکاح کریں پاک بازی کے لیے، بدکاری کے لیے نہیں، اور وہ چھپے یاروں کو پکڑنے والی نہ ہو. فرمایا کہ یاد رکھو فَإِذَا أُحْسِنَّا فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ. بس اگر وہ نکاح میں آ جائیں، آپ ان کو اپنے نکاح میں لے لیں، یہ بھی وہی احسننا، ہا صاد اور نون. اگر وہ تمہارے پاس باقاعدہ نکاح میں آ گئی ہیں اور انہوں نے بھی اس قید و بند کو پسند کر لیا ہے کہ تمہاری نکاح میں وہ رہیں گی. فَإِذَا أُحْسِنَّ، کون؟ وہ جو غلام ہیں، وہ جو آزاد کی بات نہیں ہے، وہ جو غلام ہیں، وہ جو ملک یمین ہیں. اگر فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اگر وہ تمہارے نکاح میں آنے کے بعد پھر کوئی بے حیائی کریں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. تو ان عورتوں کو جو سزا دی جائے گی نا، وہ آزاد عورت سے آدھی سزا دی جائے گی. آپ اندازہ کیجئے کہ اگر یہ ان کے سارے معاملات الگ الگ بیان کیوں کیے جا رہے ہیں آخر؟ مطلب دونوں کے اندر فرق ہے. آزاد اور غلام عورت میں جو فرق ہے اس کو واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ بات سمجھ لو کہ اگر آزاد عورت کوئی گناہ کرے تو اس کو 100 کوڑے، لیکن اگر کوئی شادی شدہ اور ساتھ غلام بھی ہو، ملک یمین بھی ہو، تو وہ کو بے حیائی کر لے تو اسے 50 کوڑے لگیں گے. قرآن کہتا ہے فَنِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. تو اس کو آدھی سزا ملے گی، اس کو پوری سزا نہیں ملے گی. یہ نکاح کیا کیوں جا رہا ہے؟ فرمایا ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، تاکہ تم جو نقصان ہے اس سے بچ سکو، برائی سے تم بچ سکو. یہ نکاح اس لیے کیا جا رہا ہے کہ تم برائی سے بچ سکو، نقصان سے بچ سکو. وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ. پابند نہیں کیا جا رہا کہ ہر حال میں تمہیں نکاح کرنا ہی کرنا ہے، ان سے اجازت دی گئی ہے. فرمایا وَأَن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کر لو، خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. گویا دونوں چیزوں کو بالکل واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ ملک یمین ہو تو اس کے احکامات علیحدہ ہیں. اور کیوں؟ اس لیے کہ وہ 2 جگہ پر تقسیم ہے، تو اس کو سزا بھی گناہ کی آدھی. آزاد ہے وہ ایک جگہ پر ہے، تو اس کو گناہ اگر کوئی کر بیٹھے تو سزا پوری. تو اس طرح یہ بات بھی لازم ہو گئی اور کلیئر ہو گئی کہ ان دونوں کو جو الگ الگ بیان کیا ہے. اکثر کہتے ہیں جی دیکھیں پھر اگر یہ بات تھی تو وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ کیوں کہا؟
یعنی آپ مل کے یمین کو جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے وہ رکھ لے، تو اس پر آپ باقاعدہ یہ بات سن چکے ہیں کہ ایک عورت ایک وقت میں 2 مرد اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں حسب نسب خراب ہوتا ہے، اور اسلام کسی کا حسب نسب خراب کرنا نہیں چاہتا۔ ملا کیا چاہتا ہے مجھے نہیں پتا، قرآن یہی کہتا ہے۔ فرمایا وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والا بھی ہے اور پیار کرنے والا بھی ہے۔ یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، لِيُبَيِّنَ لَكُمْ، وہ کیا چاہتا ہے کہ وہ جو قانون اس نے بیان کیا ہے وہ تم پر واضح کر دے۔ یرید اللہ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ، اللہ چاہتا ہے کہ اپنا قانون تم پر واضح کر دے۔ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہیں وہ طریقہ بتائے، وہ طریقہ جو تم سے پہلے لوگوں کو اس نے ہدایت کیا تھا۔ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، جو تم سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان کا طریقہ بھی جو اللہ نے بتایا وہ تمہیں ہدایت کر رہا ہے۔ ابھی پچھلی قوموں پر کیا ہدایات تھی، سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ یہ آیت 23، 24، 25 کو ذرا پڑھیے نا، آپ کو پتہ چل جائے گا اس بات کا پھر سے کہ اللہ رب کریم نے کچھ چیزیں واضح کر دی تھیں کہ دیکھو حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و خالاتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضانکم و اخواتکم من الرضاعہ و امہات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم و نساؤکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا وقد سلف۔ وہ اللہ رب کریم نے یہ ہدایات، یہ طریقے پچھلی قوموں کے لیے بھی مقرر کیے تھے۔ اللہ کی طرف اس میں کوئی بات ادھر ادھر نہیں کی گئی۔ ہاں لوگوں نے اگر کچھ اوپر نیچے کر لیا ہے تو وہ جو کچھ گزر چکا اللہ ان کو وہ جانے، اللہ جانے، اللہ کا اور ان کا اپنا معاملہ ہے، جو گزر گیا وہ گزر گیا۔ ہاں ایسا کہیں انجانے میں کسی نے کر لیا ہو تو وہ جو انجانے میں کرتا ہے وہ عام عوام تو ہو سکتی ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جن لوگوں نے یہ بات کہی کہ کسی نبی نے اپنی بیٹیوں کو خود اپنے استعمال میں لیا، پھر اپنے استعمال میں ہی صرف نہیں لیا بلکہ ان کفار اور مشرکین کو بھی پیش کیا، یہ تفاسیر میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ سیدنا لوط علیہ السلام کے متعلق پڑھیے آپ، جن لوگوں نے یہ بات کہی کہ وہ بھی نبی تھے جنہوں نے 2 بہنیں ایک وقت میں اپنے نکاح میں رکھی، آج بھی تفاسیر میں یہ باتیں موجود ہیں۔ تو کیا قرآن ہم پڑھتے نہیں ہیں؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے لِيُبَيِّنَ لَكُمْ، کہ وہ تمہارے لیے واضح کر دے، بیان کر دے، وَيَهْدِيَكُمْ، اور تمہیں سکھا دے، سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں ان کے طریقے۔ اللہ نے یہی طریقے ان کو دیے تھے۔ اللہ کا طریقہ بدلتا نہیں ہے۔ لوگ جب یہ بات کہی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اللہ جو ہے وہ تو فعال لما یرید ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے، تو اس نے جیسے چاہا کر دیا۔ اللہ نے حسب نسب رکھا، یہ سلسلہ چلایا، اس کے بعد اولاد کا انتظام کیا حسب نسب قائم کر کے۔ ہم نے جس کا چاہا نسب ہی اڑا دیا بیچ میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں وہ فعال لما یرید ہے، جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ فعال لما یرید ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ اپنی بات کا پکا اور پختہ بھی ہے، وہ اپنی باتوں کو بدلتا بھی نہیں ہے، وہ لا تخلف المیعاد بھی ہے۔
اپنے وعدے کا وہ خلاف نہیں کرتا، اور نہ وہ کرتا ہے نہ کرنے دیتا ہے۔ اس لیے یہ باتیں ذرا سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے تھی کہ کس طرح سے ہمیں کس طرح کے الزام ہم نے لگائے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ کا نبی بھی مانا، بہن بھائی کا نکاح بھی ان کے ہاں کروا دیا، جبکہ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ تمہیں سکھایا جا رہا ہے یادیکم سنن الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے لوگ تھے ان کا بھی طریقہ اللہ نے مقرر کیا ہوا تھا، اور وہ یہی طریقہ تھا، وہ سکھا رہا ہے تم کو، وہ واضح کر رہا ہے تمہارے لیے، لیکن ہم بولے بیٹھے اس کو۔ فرمایا وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، تاکہ وہ لوٹ آئے تمہارے اوپر، واللہ علیم الحکیم، اور اللہ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اللہ کی باتیں پر حکمت ہیں، حکمت سے خالی نہیں ہیں، لیکن ہمارے ہاں وہ حکمت کو اٹھا کر کہیں اور رکھ دیا گیا۔ حکمت کو جب بات آتی ہے نا تو ہم حکمت کو کسی اور طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ رب کریم نے یہ حکمت کی باتیں سکھائی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے، واضح کی ہیں یہ باتیں کھلی۔ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب کریم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنے اور کتاب کے بیچ میں کسی اور چیز کو شامل نہیں کر سکتے، اور اس انداز سے منع کیا، فرمایا کہ نہ اپنی خواہش کو نہ کسی دوسرے کی خواہش کو، بلکہ الٹا یہ بات ارشاد فرما دی، فرمایا یاد رکھیے جس نے بھی اپنی خواہش کی پیروی کی وہ تو مشرک ٹھہرا، جس نے بھی اپنی خواہش کی پیروی کی۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو الزام لگانے والے وہ لوگ بھی تھے جو کہتے تھے اس نے گھڑ لیا ہے، اس نے اپنی خواہش سے یہ لے آیا ہے سارا کچھ۔ آج اگر وہی الزام ہم لگاتے ہیں تو ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ فرمایا کہ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا بھی ہے، پر حکمت بھی ہے۔ یہ ان ساری چیزوں کے اندر کیا حکمت اللہ رب کریم نے رکھی ہے۔ آج چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے سامنے ظاہر ہو رہی ہیں کہ آپ خاندان کے اندر جو شادیاں کرتے ہیں ایک ہی خاندان میں، یعنی ایک کے بعد دوسرا، پھر آگے خاندان، اسی طرح خاندان میں شادیاں چل 2 4 5 6 خاندان میں اکٹھی شادیاں ہو جائیں نا، نسل در نسل، تو اس کے بعد ہمارے آج بھی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بیماریاں اس طرح آ جائیں گی کہ کسی کے ہاں آنکھ کا مسئلہ ہو جائے گا، کسی کے پاؤں کا مسئلہ، یہ قدرتی ہے۔ گویا اللہ رب کریم نے اس طرح کے قرب میں اس طرح کی شادیوں کو اگر پابند نہ کیا ہوتا تو پھر یہ بیماری بھی نہ رکھی ہوتی۔ لیکن آج ڈاکٹر کہتا ہے کہ کزن میرج میں بہرحال 2 3 4 اوپر نیچے آ جائیں تو مسائل بنتے ہیں، تو ڈاکٹر کی تو مانی لیکن اللہ کی نہیں مانی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں مذہب آڑے آ گیا، اور مذہب چیز ایسی ہے کہ جس میں جو کہہ دے وہ تسلیم کر لیا، اس لیے کہ حضرت جی نے کہا، مولانا صاحب فرما گئے، یہ ہمارے شیخ جی کی بات ہے، اب اس میں سوچا سمجھا نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر ایک مور ثبت کر دی گئی ہے کہ دین میں عقل کو دخل نہیں، دین میں عقل کو دخل نہیں۔ اگر عقل کو دخل کیا تو دین گیا، اللہ کی باتوں کو سمجھا جا نہیں سکتا۔ اللہ بار بار کہتے ہیں کہ میری باتیں ہیں ہی ان لوگوں کے لیے جو سمجھ سے کام لیتے ہیں، جو شعور سے کام لیتے ہیں۔
جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو فکر سے کام لیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی باتیں سمجھی نہیں جا سکتی۔ فرمایا واللہ یرید، اللہ تو یہ بات چاہتا ہے کیا؟ ان یتوب علیکم، کہ وہ تم پر لوٹ آئے، تمہاری توبہ کو قبول کرے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ، لیکن وہ لوگ چاہتے ہیں، کون؟ یتبعون الشہوات، جو خواہشات کے پیچھے لگے ہیں، جو ہر بات میں اپنی خواہش دیکھتے ہیں کہ میں کیا چاہتا ہوں، میرا مسلک کیا چاہتا ہے، میرے ہم مشرب کیا چاہتے ہیں، میری برادری کیا چاہتی ہے، میرے حضرت اور مولانا، میرے پیر، میرے مفتی وہ کیا چاہتے ہیں۔ یتبعون الشہوات، جو خواہشات کے پیچھے لگے ہیں، ان تمیلوا میلا عظیما، وہ کیا چاہتے ہیں کہ تم رائے اعتدال سے کہیں دور جا پڑو، ان تمیلوا میلا عظیما، بہت دور کی گمراہی میں جا پڑو۔ کون چاہتا ہے؟ اللہ نہیں یہ چاہتا، لیکن آج ہم دور ہی دور ہیں، پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ مطلب راہ ہدایت سے ہٹانا بھی اللہ کی چاہت ہے، گمراہ کرنا بھی اللہ کی چاہت ہے، یہ چوریاں، ڈاکے، زنا، یہ سارا اللہ کی چاہت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمایا یہ جو خواہشات کے پجاری ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں دور کی دوری پر پھینک دیں، راہ اعتدال سے دور ہٹا دیں۔ اللہ راہ اعتدال چاہتا ہے، اعتدال اسی میں تھا، اسی میں ہے جو احکام دیے گئے ہیں۔ کسی نبی نے بھی ان احکامات کے خلاف نہ کیا ہے نہ حکم دیا ہے۔ اللہ رب کریم کے احکامات جو تھے وہی ہیں اور وہی رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ رب کریم نے شروع میں احکام دیے تو وہ آج کے متعلق بھی ایسے ہی جانتا تھا جیسے تب کے متعلق۔ یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم وقتی طور پر جانتے ہیں، آگے والے کا پتہ ہی کوئی نہیں اور پیچھا بھی بھول چکے ہیں، لیکن اللہ کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اس نے جو فیصلے کیے ہیں وہ اٹل ہیں، اٹل تھے اور اٹل ہی رہیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا